السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ الحمد للہ۔ پیج نمبر 414۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فسبحان العلیم الخبیر الحکیم فی خلقہ وامرہ۔ فسبحان پس پاک ہے، العلیم الخبیر خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی۔ الحکیم فی خلقہ وامرہ، جو پوری حکمت رکھتا ہے، حکمت والا ہے اپنی تخلیق میں اور اپنے حکم میں، یعنی جو اس نے پیدا کیا ہے وہ بھی حکمت سے بھرپور ہے، کوئی چیز بیکار بے مقصد نہیں، اور جو اس نے حکم دیا ہے، جو اس نے شریعت دی ہے، وہ بھی سراسر حکمتوں سے بھرپور ہے۔ اس میں بھی کوئی حکم ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ کیوں حکم دیا گیا ہے۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی سنت میں اور بڑے سے بڑے کام میں حکمت ہے۔ مثلاً ایک جوتا پہن کے چلنا منع کیا گیا ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ اس میں کیا حکمت ہوگی؟ بیلنس نہیں ہوتا، اور خاص طور پر جب آپ ذرا سے بھی بڑی عمر کے ہوتے ہیں نا، جب یعنی انسان کا جسم ڈھیلا ہونے لگتا ہے اور ہڈیاں ٹوٹنے لگتی، تو ایک پاؤں میں جوتا اور دوسرے میں نہ پہنے تو آپ کو باقاعدہ فیل ہوگا کہ جیسے جسم امبیلنس ہو گیا ہے، اور اگر اسی حال میں انسان چلتا جائے تو اس کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بے پناہ فائدے کی ہیں اور ان کو ہمارے دین کا حصہ بنا دیا گیا، ان پر عمل کرنا ہمارے لیے عبادت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن ہم اس کو صحت کے فائدے کے لیے، جسمانی یا دنیاوی فائدے کے لیے نہیں کرتے، ہم اس کو اللہ کا امر سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو اس کا ہر حکم جو ہے، چاہے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، چاہے بیٹھ کے کھانا اور پینا ہے، چاہے دائیں کروٹ پہ سونا ہے، یا ذکر اذکار کر کے مختلف اوقات میں اللہ کی مدد مانگ کے دنیا کے کام کرنے، تو ان ساری چیزوں میں حکمتیں ہیں۔ فلولا معرفت الاسباب، پھر اگر نہ ہوتی پہچان اسباب کی، التی وہ جو یسبح و ینزہ و یتعالی عنہا، یسبح پاکی بیان کی جاتی ہے، و ینزہ اور اگین وہی معنی ہے، پاکی بیان کی جاتی ہے، و یتعالی اور بلند سمجھا جاتا ہے، عنہا ان سے، یعنی ان اسباب کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالی کو ایک بلند مقام دیا جاتا ہے۔ وخلق من یضیفها الیہ ویصفہ بہا، اور وہ مخلوق کہ جس کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے اور ان کا وصف بیان کیا جاتا ہے۔ لما قامت حقیقت التسبیح، تو نہ قائم ہوتی تسبیح کی حقیقت، یعنی ایسی چیزیں نہ ہوتی تو تسبیح کا مطلب ہی ہمیں نہ سمجھ آتا کہ اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں سے پاک ہے۔ ولا ظہر لقلوب اہل الایمان، اور نہ ظاہر ہوتا اہل ایمان کے دلوں کے لیے، کیا ان ای شیء یسبحونہ، کہ کس چیز سے وہ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، وان ماذا ینزہونہ، اور کس چیز سے وہ اس کی تنزیہ بیان کرتے ہیں یا اس کو پاک قرار دیتے ہیں۔ فلما رأوا، پھر جب انہوں نے دیکھا، فی خلقہ اس کی مخلوق میں، من قد نسب الیہ جو کہ منسوب کیا گیا طرف اس کے، ما لا یلیق بہ جس کے وہ لائق نہیں، ونسبہ الی ما لا یلیق بہ اور اس کو منسوب کیا گیا طرف اس چیز کے کہ نہیں وہ لائق اس کے، یعنی اس کی شان کے خلاف ہے۔ وجحد من کمالہ اور انکار کیا اس کے کمال سے، ما ہوا جو وہ، اولا بہ زیادہ حقدار ہے اس کا، یعنی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایسی صفات بیان کی گئی جو اس کی شان کے خلاف ہیں، یا اس کو ایسی چیزوں سے مثال دی گئی کہ جو اس کی شان کے مطابق نہیں ہے، تو سبحوہ انہوں نے تسبیح بیان کی اس کی، کنہوں نے؟ اہل ایمان نے، شابش، اہل ایمان نے، جن کا ذکر اوپر آ رہا ہے۔ تسبیح مجل لہ، ایسی تسبیح جو
اس کی بزرگی بیان کرنے والا کرتا ہے اس کے لیے، مجل جلال سے اور اجلال سے، معظم لہو جو اس کی تعظیم بیان کرتا ہے، منزہ لہو جو اس کی تنزیہ بیان کرتا ہے، ان امر اس کام سے، قد نسبہ تحقیق منسوب کیا اس کو، الیہ طرف اس کے، کس کے؟ اللہ سبحانہ تعالی کے، اعداؤہ اس کے دشمنوں نے، والجاہلون اور جاہلوں نے، باسمائہ و صفاتہ اس کے ناموں اور صفات سے متعلق۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات میں تعویل نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہاتھ سے کیا مراد نہیں لینا چاہیے؟ طاقت یا کچھ اور۔ تو اسی طرح عقیدہ واسطیہ میں یہ ساری چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں، کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی ایسی چیز سے تشبیہ دینا جو اس کی مخلوق میں سے ہو، وہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ یعنی باقی سب مخلوق ہے، خالق صرف وہ ہے، اسی لیے اس کا حکم ہے ہر چیز پر، وہ جو حکم ماننے میں مجبور ہے، اور وہ بھی جو شعوری طور پر اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ فنفی الالوہیت عما سوی اللہ، نفی کرنا الوہیت کی۔ الوہیت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو ایک الہ ماننا، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا لا الہ، یہ ہے نفی الالوہیہ۔ اما سوی اللہ، ان سے جو سوا ہے اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ جتنے بھی جھوٹے معبود بنائے جاتے ہیں ان سب کی نفی کرنا۔ یہ کیا ہے؟ من تمام التوحید، مکمل توحید میں سے ہے، وکمالہ اور اس کے کمال میں سے، وظہور اعلامہ اور اس کے نشانوں کے ظاہر ہونے میں سے۔ یعنی جب تک باطل معبودوں کی نفی نہ کی جائے اس وقت تک توحید قائم نہیں ہوتی، اس کا اثبات نہیں ہوتا یا وہ اسٹیبلش نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا عقیدہ واسطیہ میں آپ نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تعارف میں ایک سورت اور ایک آیت ہے۔ آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ اس میں بھی اثبات اور نفی ہے توحید کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی کچھ اثبات کے ساتھ ساتھ نفی بھی ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس بات کے ساتھ باقی چیزوں کی نفی نہ کی جائے۔ اسی طرح سورت کون سی ہے؟ اخلاص، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، ان دو میں کیا ہے؟ اس بات ہے۔ لم یلد ولم یولد، نفی، ولم یکن لہ کفوا احد، نفی۔ تو صرف اس بات سے بات نہیں بنتی کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں جب تک کہ ایک اللہ کے سوا باقی سب کی نفی نہ کی جائے۔ وتکذیب، اور تکذیب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جھٹلانا، اعداء الرسل، رسولوں کے دشمنوں کا، لہم ان کے، وردہم ما جاؤہم بہ، اور ان کا رد کرنا جو لائے ساتھ اس کے، جس چیز کو وہ لائے ان کے پاس۔ کان من الاسباب الموجبۃ لظہور صدق الرسل، یہ تھا ان اسباب میں سے جو واجب کرتے ہیں رسولوں کے صدق کو، یعنی رسولوں کی جب تکذیب ہوئی تو اس سے ان کا سچا ہونا ثابت ہوا، نہ وہ آتے، نہ وہ رسول بنتے، نہ انہیں کوئی جھٹلاتا، تو رسالت ثابت ہی نہ ہوتی۔ تھوڑا سا فلسافیکل ہے اس لیے آپ کو پریشان کر رہا ہے، یعنی جب تک کہ وہ اسباب نہ سامنے ہو کہ جن کے ذریعے نفی ہوتی ہے یا پھر اس کے اپوزٹ ایک چیز اسٹیبلش ہوتی ہے، اس وقت تک بات مکمل نہیں ہوتی۔ بالکل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت بھی بار بار قرآن میں آتی ہے، حنیفاً وما کان من المشرکین۔ آپ آئے، آپ نے شرک کی نفی کی، اس سے آپ کی سچائی ثابت ہوئی، ٹھیک ہے، باطل کو باطل کر دکھایا، حق غالب آیا، تو اس سے پتہ چلا کہ آپ سچے ہیں۔ کان من الاسباب الموجبۃ لظہور صدق الرسل ودحض حجج اہل الباطل،
اور باطل والوں کی حجتوں کا زائل کرنا. دحض ہوتا ہے نا زائل کرنا. حجج حجتیں اہل الباطل اہل باطل کی. وتقریر اور اقرار کرنا طرق الرسالتی رسالت کے طریقوں کا. وایداہ اور واضح کرنا ادلتها ان کی دلیلوں کا. فإن الباطل پس بے شک باطل کلما جب کبھی ظہر ظاہر ہوا فسادہ اس کا بگاڑ و بطلانہ اور اس کا باطل ہونا اسفرا چمک اٹھا وجہ الحق حق کا چہرہ. حق اس وقت زیادہ کھل کے نمایاں ہو کے سامنے آیا جب یعنی باطل سامنے تھا اور اس کا بگاڑ سامنے نظر آیا. آپ یوں سمجھے کہ اندھیرا ہوتا ہے تو وہ روشنی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے. ٹھیک ہے, کمپیریزن سے چیز واضح ہوتی ہے. یعنی اللہ چاہتا تو سارے باطل کو کن کہہ کے مٹا دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں رہنے دیا؟ تاکہ اہل حق کا حق ہونا ثابت ہو. واستنارت اور روشن ہو گئی, نور سے ہے استنارہ چمک اٹھنا. معالمہ اس کی نشانیاں حق کے حق ہونے کی نشانیاں واضح ہو گئی. ووضحت سبلہ اور واضح ہو گئے اس کے راستے. وسہل اتباعہ اور سہل ہو گیا اس کا اتباع. وکسر الباطل اور باطل کا ٹوٹنا جھکنا زیر ہونا. مکسور کس کو کہتے ہیں؟ کسرہ زیر کو. ودحض اور زائل ہونا حججہ اس کی حجتوں کا. من ادلت الحق کی حق کی دلیلوں سے. وبراہینہ اور اس کے دلائل سے. برہان کی جمع ہے براہین. تو باطل کس طرح زائل ہوتا ہے یا کس طرح یعنی شکست کھاتا ہے یا نیچا ہوتا ہے جب اس کے مقابلے میں حق آتا ہے. فتأمل تو غور کرو حکمت العزیز العلیم العزیز العلیم رب کی حکمت پر. کیف اقتضى الحق کس طرح تقاضا کرتا ہے حق وجود الباطل باطل کے وجود کا. وکیف تم اور کس طرح تمام ہوا مکمل ہوا ظہور الحق حق کا ظاہر ہونا بے وجود الباطل باطل کے وجود سے. یعنی باطل کا ہونا بھی اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے, کیونکہ اگر باطل کا تصور نہ ہوتا تو حق پہچانا نہ جاتا. عربی میں ایک سینگ ہے, یہ جملہ ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها یا بضدها, پہچانی جاتی ہیں چیزیں اپنے اپوزٹ سے, اپوزٹ سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں. اسی طرح کا ایک محاورہ ہے عربی میں جرب غیری تعرف خیری. کیا مطلب ہے؟ جرب کا کیا معنی؟ تجربہ کرو, ٹرائی. جرب غیری میرے علاوہ کسی اور کا تجربہ کرو, یعنی اس سے ذرا ڈیل کر کے دیکھو. تعرف خیری جی دوسری بہو لاؤ گے تو پھر میری قدر آئے گی. جرب غیری تعرف خیری, جب تمہارا واہ کسی اور سے پڑے گا, ابھی تو تمہیں مجھ میں بہت خامیاں نظر آتی ہیں, لیکن جب تمہارا معاملہ کسی اور سے ہوگا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا, پھر میری قدر آئے گی. میری قدر آئی میرے جانے کے بعد. تو یہاں بھی یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیزوں کو ازداد میں کیوں پیدا کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے. انسان پہ بیماری آتی ہے تو کس کی قدر آتی ہے؟ صحت کی. بڑھاپا آتا ہے تو قدر آتی ہے جوانی کی. اسی طرح بہت سی نعمتیں ہیں جن کی ہم قدر نہیں کرتے, اور اسی طرح توحید کی نعمت کو بھی ہم نہیں پا سکتے جب تک کہ ہم باطل کا مشاہدہ نہیں کرتے. جو فرسٹ پیراگراف میں اسباب کی بات ہوئی ہے کہ اگر یہ اسباب نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی کس طرح تصویر کی جاتی, تو یہ ان اسباب کی ایگزامپل دی ہوئی ہے. یہ سب اسی بات کی وضاحت ہے جو اوپر سے شروع. السلام علیکم استاذہ, اس میں مجھے ایسے بھی لگ رہا ہے کہ حق اور باطل کے ہونے میں جو ایک حکمت ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید ایفرٹ نہ ہوتی.
یعنی کوشش جو ہے وہ اللہ کو پہچاننے کی کوشش کیا ہوتی ہے اور حق کے ساتھ وہ ایفرٹ جو آپ سارا عمر کرتے ہیں. دیکھیے کہ جیسے ایک تو نا کہ ماں باپ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمان ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہمارا ذہن ہمیں سوال کرتا ہے، ہمارے اندر سوال اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، وہ کیسا ہے، اور یہاں تک آ جاتے ہیں بعض اوقات شکوک و شبہات کہ وہ ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وسوسے سے محفوظ رکھے مکمل طور پر، لیکن شیطان ضرور وسوسہ ڈالتا ہے اور انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. تو جب انسان کی ایسی کیفیت ہوتی ہے تو اس صورت میں انسان پھر دلائل پہ غور کرنا شروع کرتا ہے، پھر اس کی عقل کام کرنے لگتی، پھر وہ ڈسکور کرتا ہے، پھر وہ حق کو ڈسکور کرتا ہے اپنی ایفرٹ کے ساتھ. یعنی پھر وہ شعوری مسلمان ہوتا ہے، پھر وہ نہیں ہوتا جو بس اسے کہہ دیا گیا تو اس نے آنکھیں بند کر کے قبول کر لیا. تو انسان کے ذہن میں جتنے بھی کسی بھی چیز کے بارے میں جو منفی خیالات آ جاتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے بلیسنگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ اب دلائل کے ساتھ اس کے اپوزٹ کو پہچانے، یعنی مثبت کو پہچانے. منفی سوچ جو ہے کبھی کبھی انسان سے جستجو کے جذبے کو جگہ دیٹ الٹیمیٹلی ٹیکس یو ٹو دا رائٹ پاتھ. تو کبھی کبھی وہ بھی جیسے آپ نے کہا نا ایک بلیسنگ ان ڈسگائز جیسے بالکل. کیونکہ ایک وقت ہوتا ہے نا کہ ہم بچے کو بتاتے رہتے ہیں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، لیکن یہ آگ ہے اس کے پاس نہیں جاؤ، یہ گرم ہے اس کو نہ چھو، لیکن وہ مانتا نہیں. پھر ایک دن وہ گرم میں ہاتھ ڈال لیتا ہے، پھر وہ چیختا ہے، پھر اس کے بعد توبہ کرتا ہے، پھر اس کے پاس نہیں جاتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان بھی تو لینا ہے نا، وہ خود غیب کے پردے میں ہے نا، ساری نشانیوں کے ظاہر ہونے کے باوجود. اسی لیے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد انسان بالکل ایک نیا انسان بن جاتا ہے. اصل میں نا ہم نے شعوری توحید کو نہیں پایا، ہم روایتی توحید پر ہیں. اس لیے مانتے ہیں کہ بس ہمیں کہہ دیا کہ مانو، ہم اس لیے تھوڑی مانتے کہ ہم نے پایا ہے رب کو. سازا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے پارے میں جیسے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر ہے، پھر حضرت ابراہیم کا. آج بھی میں سوچ رہی تھی کہ حضرت ابراہیم کا پہلے کیوں نہیں تھا، بعد میں ان کا ہے، شروع میں بنی اسرائیل کا ہے. تو وہی چیز ہے کہ ان کی شاید یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ ساری نیگیٹیوٹیز جو ان کے اندر تھیں تعالیٰ کے ساتھ ان پوری قوم کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کا اپنا ایک طریقہ تھا. یعنی وہ انہوں نے ہجوم کو فالو نہیں کیا، اپنی راہ الگ رکھی. یعنی بنی اسرائیل تو پوری ایک قوم تھی، ہزاروں لاکھوں میں تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام ایک اپنے طریقے پر تھے. بالکل غور کرتا ہے پھر بالکل کرتے چلے گئے نا بہت چیزوں کو غور کرنے. دیکھیں یہ جو شک کا اٹھنا نا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو یہ مرض لاحق ہوا ہو یا کوئی ایسی پریشانی سے گزرا ہو، تو ہے تو پریشانی کی بات، لیکن اتنا نہیں پریشان ہونا چاہیے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی جو وقت آیا تھا نا، جو انہوں نے سوال کیے تھے کہ ارینی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلا، ایمان تو ہے، اقرار ہے، ولکن لیطمئن قلبی. تو یہ اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے، ولکن لیطمئن قلبی. یہ ابھی وسوسے کی جو بات ہو رہی تھی، اس میں جو چال ہوتی ہے وہ اسی پہ پلٹ جاتی ہے. وسوسہ شیطانی چال ہوتی ہے، اگر ہم اس کو پازیٹیولی یوز کریں تو وہ شیطان پہ ہی الٹ جائے گی. بالکل اس کے پھیر میں نہیں آئیں گے. بالکل سازا روشنی کی بات ہوئی نا کہ وجہ الحق اس وقت چمکتا ہے جب باطل کا اندھیرا زیادہ ہوتا ہے. تو 0 واٹ کا بلب ہوتا ہے ہاسٹل میں رومز میں، دن کے وقت وہ آپ بلب جلا دیں، رات کو وہ بلب ایسا لگتا ہے ٹیوب لائٹ جیسی لگ رہا ہوتا ہے، دوسرا لگتا ہے کمروں میں لائٹس آن ہے. تو جہاں پر جتنی زیادہ ڈارکنیس ہوتی ہے تھوڑا سا حق بھی جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے. ہم اپنے پاس حق پا کے ہم آئیڈیا سچویشن ڈھونڈتے ہیں، سارے اسلام اور اسماعیل اسلام والے لوگ ہوں، ہم ان میں جا کے دین کی بات کریں، وہ واہ واہ کریں اور ہم واپس آ جائیں. اور ہمارے پالا ایسے لوگوں سے پتہ ہے جو بالکل سمجھتے نہیں ہمیں، اور ہم سے وہ تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ہائی ان کو کیسے بتائیں، اور پھر ہم اپنی لائٹ کم کرتے جاتے ہیں، اور پھر سمجھ ہی نہیں آتا کون حق پہ اور کون باطل پہ. تو جتنی زیادہ ڈارکنیس ہوگی حق تھوڑا سا بھی ہوگا اتنا زیادہ برائٹ ہوگا. اس کی اپنی پاور ہے نا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ گھبرانا نہیں چاہیے اس سے،
اس کی حکمت پر غور کرنا چاہیے کہ یہ ایسے کیوں ہے. پاس با ملے کعبے کو صنم خانے سے. بالکل. ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے اللہ کے بارے میں کوئی وسوسہ انسان کے دل میں پیدا ہو، جیسے ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ چیز انسان کو سوچ پہ لے کے جاتی ہے، اور پھر وہ اس کو جب ایکسپلور کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ پھر شمع جلاتا ہے توحید کی. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسا وسوسہ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن آپ دنیا میں بہت کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں، بہت ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ کو ساری محنت کے باوجود ناکامی مل رہی، بہت بڑی آزمائش ہے. اب آپ سب کچھ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کی خاطر چیلنج کو قبول کیا، لیکن اب یہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی جو خواہش تھی کہ اللہ مجھے اطمینان دے، یہ اگلی سٹیج ہے. تو استاذہ ہمارے لیے کیا ہے؟ یعنی جب ایسی سچویشن آتی ہے اور انسان کو اللہ کے بارے میں کوئی نیگیٹو گمان نہ ہو، لیکن خود کے دل کے اندر اطمینان قلب کے لیے، یعنی ہم یہ دعا کریں اللہ سے. بالکل کریں. ہاں جی، قرآن سے بھی جواب مل جاتا ہے. جب پریشان ہو اور آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو مل جاتا ہے. اور اسی طرح استاذہ جیسے بہت سی مشکلات آتی ہیں نا جب، تو پھر ہماری صلاحیتیں جاگتی ہیں. یعنی جب تک وہ مشکل نہیں پڑتی تو ہم بندے نہیں بنتے. جو اللہ نے ہمیں دیا نا وہ باہر نہیں آتا کیونکہ وہ کانے اندر دفن ہے نا جی. ان کو نکالنے کے لیے اس سونے کو، اس کے لیے بہت محنت چاہیے. ہم اس لیول کی محنت نہیں کرتے. جی. نو مسلم ہوتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے ہوتے ہیں کہ دین کو پڑھ کے ہوتے ہیں کہ وائی یہ کیوں اس طرح سے ہوا یا ایسے ہوا، اور وہ اسی لیے وہ زیادہ پریکٹیکل ہوتے ہیں ہماری نسبت. ذرا جتنی ایمان کی قوت ہوگی اتنی ہی عمل میں قوت ہوگی. مجھے تو ابھی ایک ہی شخصیت دماغ میں گھوم رہی تھی، حضرت عمر کی. جب وہ اسلام قبول انہوں نے کیا، اس سے پہلے the most negative thought he can ever have, anyone ever have، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا ہے. لیکن وہ جو بات کر رہے تھے نا کہ منفی خیال سے مثبت کی طرف جانا، کیونکہ وہ کوشش ساری اور اس طرح کی ان کی شخصیت ہے نا ٹک کے بیٹھنے والی تھی ہی نہیں، وہ کہ ان کے اندر جتنا جوش اور والا، تو وہ گئے اور جاتے ہوئے ان کی بہن نے ان کو قرآن سنایا، اور وہ سر پہ پتھر کھا کے چوٹ کھا کے ہٹی نہیں مومنہ، اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ وہ کریں. تو وہ اس کے بعد وہ موسٹ پازیٹیو کی طرف. اور اس میں یہ تھا کہ جب حضرت عمر آپ وسلم کے پاس گئے تو غالباً تلوار ہاتھ میں تھی، لیکن صحابہ تھوڑے سے گھبرائے، لیکن آپ نے ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی. تو میں نے کہا کہ ایک بکھلایا ہوا شخص بعض اوقات اپنی چیزیں بھی نہیں چھوڑتا اور تلوار ہاتھ میں، لیکن موسٹ پروڈکٹیو تھاٹ لے کے گئے کہ میں نے مسلمان ہونا. یہ عام روزمرہ زندگی کے مشاہدات ہیں، ان میں غور کرنا شروع کریں. یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کو پائیں، اور ساتھ ساتھ ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ خالی غور و فکر انسان کو کہیں نہیں پہنچاتا جب تک اس کی دعا ساتھ نہ ہو، ورنہ سوچ تو بھٹکا کے کہیں سے کہیں بھی لے جا سکتی ہے انسان کو. وَكَيْفَ كَانَ كُفْرُ أَعْدَاءِ الرُّسُلِ بِهِمْ، اور کیسا تھا کفر رسولوں کے دشمنوں کا ان کے ساتھ، وَتَكْذِيبِهِمْ لَهُمْ، اور ان کی تکذیب ان رسولوں کے لیے. من تمام صدق رسول، رسولوں کے مکمل صدق کے باوجود، وثبوت رسالات اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات کے ثبوت کے، وقیام حججہ علی العباد، اور بندوں پر اس کی حجتوں کے قیام کے. فلو ان ملکا لہ عبد، پھر اگر ہو ایک بادشاہ جس کا ایک غلام ہو، قد توحد فی العالم، جو ایک ہی ہے دنیا میں، بالشجاعت والبسالۃ، بہادری اور شجاعت کے میدان میں. یعنی ایک بادشاہ ہے جس کا ایک غلام ہے جو دنیا میں نمبر 1 ہے بہادری میں. والناس بین مصدق و مکذب، اور لوگ تصدیق کرنے والے بھی ہیں، جھٹلانے والے بھی، یعنی کہ درمیان میں ہیں. کوئی کہتا ہے ہاں واقعی یہ نمبر 1 ہے، اور کوئی مانتا نہیں ہے اس کو نمبر 1. لأنه لم يقابل الشجعان، کیونکہ اس کا مقابلہ ابھی کسی بہادر اور سے ہوا ہی نہیں. ولو بارز الاقران، اور اگر وہ سامنے آئے اپنے ہم پلہ لوگوں کے اقران کے، وقابل الشجعان، اور مقابلہ کرے بہادروں سے، لظہر امرہ، تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہو جائے گا اس کا معاملہ. فلما سمع به شجعان العالم، پھر جب سن لیا اس کے بارے میں دنیا کے بہادروں نے، وابطالہم، اور ان کے ابطال، بطل ہوتا ہے نا، بطل جلیل یعنی ہیروز یا
ابطال. قصدوہ تو انہوں نے ارادہ کیا اس کا، واتوہ اور آنے لگے اس کے پاس، من کل قطر ہر جانب سے، ہر جہت سے. اقطار عالم ہوتا ہے نا، یعنی جہات عالم. یعنی پھر اس کا سکہ بیٹھ گیا سب کے دلوں پر، سب اس کو مان گئے. فاراد الملک تو چاہا بادشاہ نے، ان یظہر لرعیتہ کہ وہ ظاہر کرے اپنی رعیت پر، ما ہوا علیہ من الشجاعہ جس پر وہ ہے شجاعت میں سے. فمکن اولئک الشجعان من منازلتہ و مقاومتہ تو اس نے ممکن بنایا ان بہادروں کو اس کے مقابلے کے لیے لانے پر. یعنی ایسا سبب کیا، مکنا کا مطلب ہے کہ ایسے اسباب مہیا کیے کہ وہ بہادر اس کے سامنے آ کے اس سے مقابلہ کرے. یعنی بادشاہ نے اپنی رعیت کو بھی جب دکھانا چاہا تو مقابلے پہ اتارا. جیسے کس کا مقابلہ ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ. اگر یہ نہ ہوتا تو کیسے پتا چلتا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے؟ اتنا سخت مقابلہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے. فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، لیکن جب مقابلہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام غالب آئے تو اس سے کیا ہوا؟ سب کے دلوں پر دھاک بیٹھ گئی اور وہ کیا ہو گئے؟ مخالف سارے ایمان لے آئے. وقال اور اس نے کہا دونکم ایاہم، اس سے دور رہو، وشأنکم بہ اور اپنا کام کرو. یعنی یہ اصل میں نا محاورہ ہے، چھوڑو اس کو، اپنا کام کرو، تم اس کے مقابلے کے نہیں ہو. فتسلیط الملکی تو مسلط کرنا بادشاہ کا، لأولئک ان لوگوں کو، علی عبدہ اپنے غلام پر، و مملوکہ اور اپنے مملوک پر، انما بے شک ہوا لإعلاء شانہ یہ اس کی شان بلند کرنے کے لیے تھا کہ وہ بڑے بڑے بہادروں کو اس کے مقابلے پر لے آیا. تو جب تک انسان مقابلے پر اترتا نہیں اس کے جوہر کھلتے نہیں. جب تک پانی میں اترتا نہیں تیرنا سیکھتا نہیں. اس سے ایک بہت بڑی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے اوپر آنے والی جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، جو چیلنجز ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، ان سے بھاگنا نہیں چاہیے، انہیں قبول کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہماری جو چھپی ہوئی صلاحیت ہے وہ سامنے آئے گی. جتنا زیادہ ہم کمفرٹ زون میں جاتے جائیں گے ہمیں زنگ لگ جائے گا. عام طور پر ہم جب ذرا سے ایجڈ ہونے لگتے ہیں نا تو ہم کیا سوچنے لگتے ہیں کہ اب ہمارے آرام کے دن ہے، اب کام نہیں کرنا کوئی. اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ فزیکلی بھی انسان انفٹ ہو جاتا ہے، مینٹلی بھی انسان سک ہو جاتا ہے اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور قابل رحم ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمارے ملک میں خاص طور پر جو بوڑھے لوگ ہیں وہ بےچارے بہت مزریبل کنڈیشن، بڑھاپا ایک عذاب جیسی چیز بن جاتی ہے ان پر. اس کے برعکس وہ بوڑھے لوگ جو یعنی اپنے کام کرتے رہتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں، وہ آخر دم تک ایکٹیو رہتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے اور اس بات پر یعنی میں چونک اٹھی تھی، جس شخصیت پر میں نے پی ایچ ڈی میں کام کیا تھا، ابو طاہر السلفی، وہ 105 سال کا فوت ہوا تھا، 105 سال کا، اور آخری دن بھی زندگی کے وہ پڑھا رہا تھا. 105 سال کی عمر میں ہی واز ٹیچنگ، اور پڑھانے کے بعد عصر کا وقت ہوا، عصر تک پڑھا رہا تھا. ہم تو صبح صبح پڑھا کے فارغ ہو جاتے ہیں نا، عصر تک پڑھا رہا تھا اور پڑھا کے تھوڑی دیر کے بعد بس کو طبیعت خراب ہوئی اور وہی فوت ہو گیا. یعنی مرتے دم تک اس نے اپنا کام جاری رکھا. ہمارے ملک میں یا ہمارے ماحول میں یا ہمارے کلچر میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ 105 سال کا شخص کوئی کام کر رہا ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ سارا ماحول ایسا بنے بس تسی آرام کرو، بہ جاؤ، اس کو ریٹائر کر دیتے ہیں. 40 سال کی عمر میں اگر کہہ دیا جائے نا آپ آرام کریں، وہ 45 تک آتے تو اس طرح لگتا ہے 70 تک آ گئے. بالکل سے پہلے ہی بالکل. تو یہ آپ سب نے میری نصیحت یاد رکھنی ہے کہ کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا کہ اچھا اب تو میرا حافظہ کمزور ہو گیا، اب تو میں یہ نہیں کر سکتی، میں وہ نہیں کر سکتی. نہیں، مرتے دم تک کرنا ہے جو کرنا ہے، اللہ یہ کہ کوئی اللہ نہ کرے ایسی بیماری یا ڈسیبلٹی آ جائے کہ انسان پھر کچھ کرنے کے قابل نہ رہے. ورنہ مومن کے لیے اس کی زندگی خیر ہے، ہر دن خیر ہے، کیونکہ اس میں وہ زیادہ سے زیادہ اپنی آخرت کے لیے نیکیاں کماتا ہے اور وہ اس کے آخرت میں درجات بلند ہونے کا سبب بنتے ہیں. جو مہلت ملی ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے چلے جائیں. صحیح.
یعنی ہمیں اس کلچر کو تبدیل کرنا ہے. ایک میری ہمسائی 103 سال کی عمر میں وہ فوت ہوئی، اور آخری دن میں بھی نا ان کی جو بہو تھی وہ بتاتی ہیں کہ ایک دن پہلے بھی انہوں نے کپڑے اپنے خود ہی دھوتی تھی ہمیشہ، اور اپنے کمرے کی صفائی بھی ہمیشہ خود کرتی تھی، اور ایک دن پہلے بھی انہوں نے کی، اور بس پھر ان کا ذرا سا وامٹنگ وغیرہ اور وہ ہوئی، اور اگلے دن وہ فوت ہوئی، اور آخری وقت تک کبھی کسی کے نہ اوپر نہیں پڑی. تو اگر کوشش واقعی انسان کرتا رہے دنیا میں بھی وہ اچھا گزار سکتا ہے وقت. بالکل. استاذہ میں ایک شیئر کرنا چاہوں گی، پچھلے دنوں میں ایک سائنٹسٹ ہمارے پاکستان کی یہ اور بات ہے کہ میڈیا ایسے لوگوں کو بھی دکھاتے ہی نہیں ہے. استاذہ وہ ماشاءاللہ 80+ ہیں، اور ان کا ہم نے لیکچر رکھوایا تھا، اور پیاس اور یہ سارے جو انسٹیٹیوشنز بنائے تھے ان کے پائنیئرز میں سے ہیں، یعنی بنانے والوں میں سے ہیں. اللہ نے ان کو دین کی سمجھ دی الحمدللہ. کہتے ہیں جب میں ریٹائر ہوا تو میں نے سوچا اب میرا کام کا ٹائم شروع ہو گیا. اور استاذہ انہوں نے کیا کیا کہ جیلوں میں کام کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اور بہت پازیٹیو. ان کا ابھی تک کرائے کا گھر ہے، گھر نہیں ہے ان کا. استاذہ آپ سوچیں کہ 80 ایئرز پلس، اور ماشاءاللہ ان کے چہرے کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ ہی از اونلی 45 ایئرس. اور استاذہ 2 گھنٹے کا لیکچر تھا جو انہوں نے دیا، اور لگاتار کھڑے ہو کر. استاذہ ماشاءاللہ اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے. آپ یقین مانیں استاذہ وہ بات ایسے کرتے تھے جیسے فزکس کے بیسیکلی سائنٹسٹ تھے ظاہر ہے. تو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہم کیا انسان ہیں. تو ہم سب غور سے دیکھنے لگے کہ کیا ہم مٹی کی ایک ڈھیری ہیں جو کل قبر بن جائے گی، اس میں اتنا کیلشیم اتنا فاسفورس. اور استاذہ میں کہتی ہوں کیا اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں. اور ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں، سب اللہ کے دین کے لیے اور ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں. لیکن استاذہ وہ کہتے ہیں مجھے گھر کی ضرورت ہی نہیں. یعنی ان کی انرجیز اللہ تعالیٰ نے استاذہ میں یقین مانے ایک رول ماڈل، یعنی جنہیں دیکھ کر آپ کو یہ لگے کہ جوانی اور کیا ہوتی ہوگی، اور نو تھکاوٹ نو مشقت. اور وہ سلائڈز بدلنے والا بندہ تھک رہا تھا کیونکہ انہوں نے وہ اپنی سلائڈز وہ بنائی ہوئی تھی، لیکن وہ سر اللہ ان کو جزائے خیر دے نہیں تھکے. مینٹل ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اس کو چینج کرنے کی، واقعی ہم سب کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. باہر کی کنٹریز میں جو بوڑھے اپنی مینٹل صلاحیتیں ان کی کم ہونے لگتی ہیں، تو وہ مطلب اس طرح کے چھوٹے چھوٹے چیلنجز جیسے سوال ہے نا، جیسے ملٹیپلیکیشن، وہ چیزیں کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کے مائنڈ کام کرے. بالکل. استاذہ اس دفعہ میں نے دیکھا نیبرہڈ میں سیٹل میں، تو 90 ایئرز اولڈ میں نے پہلے بات کی تھی، خاتون ہو گئی تھی میرے ہوتے بھی 90 سال کی، پیچھے گارڈننگ کرتی تھی، اکیلی رہتی تھی، بچے پوتے سب شہر میں رہتے تھے الگ الگ. اور پھر وہ نیبرز میں آ کے کسی کو ٹماٹر پکڑا رہی ہیں، کسی کو توری پکڑا رہی ہیں کہ میں نے خود گرو کی، اب زیادہ ہو گئی، میں تو اتنی نہیں یوز کر سکتی. تو میں ان کو ایک دن ملنے گئی تو کہہ رہی تھی کہ میں یہ کیلنڈرز کی پکچرز کاٹ کاٹ کے بٹر فلائز بنا رہی ہوں، تتلیاں. ان کو ایسے ایسے چنٹ دے کے بیچ میں سے ایسے کر کے چھوٹا سا وہ لگایا ہوا تھا، وہ واقعی تتلی کی طرح لگتی تھی. تو کہتی ہے کہ میں نے 150 بٹر فلائز اولڈ ایج ہوم میں دی ہیں جا کے، خود 90 سال کی ہیں، اور اب میں مزید 50 بنا رہی ہوں جو میں دوسرے اولڈ ایج ہوم میں دوں گی. اور میں تھی، میرا نواسا، میرا داماد، تو کہنے کہ تم لوگوں کو ان میں سے جو پسند ہو اپنے اپنے ایک ایک اٹھا لو. اور پھر خود کو ایکا مار کے کہتی ہے کہ آئی ایم ناٹ اولڈ، آئی ٹیک اٹ فار اولڈ پیپل ان دا اولڈ ایج ہوم. تو کہتے ہیں کہ بادشاہ نے اپنے مملوک پر، اپنے عبد پر جو یہ لوگ مسلط کیے وہ اس کی شان بلند کرنے کے لیے تھے. وہ اظہار شجاعت ہی فی العالم، اور دنیا میں اس کی شجاعت کا ڈنکا بجانے کے لیے. وہ تخویف و اعدائی بھی، اور اس کے دشمنوں کو اس سے ڈرانے کے لیے. وقضاء الملک اوطارہ بھی، اور پورا کیا بادشاہ نے اس کے ساتھ اپنے مقاصد کو. اوتار وطر کی جمع ہوتی ہے نا، فلما قضا زید منہا وطرن، تو وطر کہتے ہیں حاجت کو، تو اوتار حاجتیں یعنی مراد ہے مقاصد. وکما یترتب علی ھذا اظہار شجاعت عبدہ وقوتہ، اور جیسے اس سے مرتب ہوتی ہے اس کے بندے یا غلام کی قوت اور شجاعت ظاہر ہوتی ہے. فکذلک یترتب علیہ ظہور کذب من ادعا مقاومتہ، اسی طرح مرتب ہوتا ہے اس پر ظاہر ہونا جھوٹ کا جس نے دعویٰ کیا اس کے مقابلے کا. وظہور عجزہم وخزیہم، اور ان کی عاجزی یا کمزوری اور ان کی رسوائی کا ظاہر ہونا. وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِمَّنْ يَصْلُحُ لِمُهِمَّاتِ الْمَلِكِ وَحَوَائِجِهِ، اور یہ کہ نہیں ہے وہ ان میں سے جو قابل ہوں بادشاہ کی مہمات کے، یعنی بادشاہ کے کاموں کے، وحوائجہ، اس کی ضروریات پوری کرنے کے. فَإِذَا عَدَلَ بِهِمْ عَنْ مُهِمَّاتِهِ وَوِلَایَتِهِ،
اور جب اس نے ان کو پھیر دیا اپنے اہم کاموں سے اور اپنی ولایت سے، وَأَدَلَ بِهَا عَنْهُمْ، اور انہیں پھیر دیا ان سے، یعنی مہمات کو ان سے، كَانَ ذَلِكَ مُقْتَضَى حِكْمَةِ الْمَلِكِ، تھا یہ تقاضا بادشاہ کی حکمت کا، وحسن تصرفه فی ملکہ، اور بہترین یا خوبصورت تصرف کا اپنے ملک میں، یعنی بادشاہ نے ان نکمے لوگوں کو اپنے کاموں سے ہٹا دیا کیونکہ وہ ثابت نہیں کیا انہوں نے اپنی بہادری کو، تو یہ عین حکمت کا تقاضا تھا۔ وَأَنَّهُ لَوْ، اور اگر وہ استعملہم استعمال کرتا ان کو، فی تلک المہمات، ان مہمات میں، لتشوش امر المملکہ، تو مملکت کا کام جو تھا وہ سارا بگڑ جاتا، وحصل الخلل والفساد، اور خلل اور فساد پڑ جاتا، واللہ اعلم بالشاکرین، اور اللہ خوب جانتا ہے شکر کرنے والوں کو۔ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ ایک دنیا کا بادشاہ جب اپنی حکومت کے کسی عہدے پر کسی کو رکھنا چاہتا ہے تو پہلے اس کا ٹیسٹ لیتا ہے، جو قابل ہوتا ہے اس کو اپوائنٹ کرتا ہے، اگر وہ ایسا نہ کرے اور نکمے لوگوں کو اپوائنٹ کر لے تو اس کی مملکت کا نظام بگڑ جائے۔ اس مثال سے ایک بات کو سمجھیے، اللہ جب کسی بندے سے اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو امتحان میں ڈالتا ہے، اسے خوب آزماتا ہے، اس کے صبر کو ٹیسٹ کرتا ہے، اس کی ہمت کو، اس کی سچائی کو، ورنہ خوش خیال تو بہت لوگ ہیں جب وہ آخرت کی جنت کے اجر پڑھتے ہیں اور اللہ کے مقرب بندوں کی صفات پڑھتے ہیں تو ان کی بھی تمنا کیا ہوتی ہے؟ ہر ایک کی کیا تمنا ہوتی ہے جب وہ اچھے اچھے قصے پڑھتے ہیں، حضرت عمر کے بارے میں پڑھتے ہیں یا اور صحابہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، تمہارا کیا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ویسے بن جائیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے اس شوق کو پھر آزما کے دیکھتا ہے، پھر ہمیں کسی مشکل میں ڈالتا ہے، پھر کہتا ہے اب ثابت کرو کہ واقعی تم اس قابل ہو کہ یہ کر سکو۔ اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں چن لیتا ہے، اور اگر ہم ناکام ہوتے ہیں تو وہ ہمیں چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ نکمے بندوں سے اپنے دین کا کام نہیں لینا چاہتا۔ اگر نکموں کے سپرد کر دے تو پھر کیا حال ہو؟ بالکل دنیا کا کوئی شخص ایج کے بعد وہ ریٹائر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ حکومت کے کام کا نہیں رہتے، وہ جاب کے قابل۔ بالکل۔ اچھا مثلاً آپ کوئی کام کسی بڑے بچے کو دیتے تو چھوٹے کہتے میں کروں گا، مجھے دے دیں، کرتے ہیں نا۔ کوئی چیز اٹھانی ہے، مثلا دودھ کا دیگچا ہی اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا ہے، تو آپ بڑے کو دینا چاہتے کہ تم اٹھا کے رکھو، تو چھوٹا کہتا ہے ضد کرتا نہیں مجھے دیں، تو پھر آپ آدھا پکڑ کے آدھا اس کو پکڑاتے، اچھا پکڑو، پھر جب اس کے ہاتھ سے گرنے لگتا ہے تو وہ پھر چھوڑ دیتا کہ نہیں میں نہیں اس کو پکڑ سکتا، پھر وہ راضی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ دوسرے کو دے دیں۔ تو اللہ کے ہاں عزت پانا، چنا جانا، کسی قابل ہونا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ بندے کو آزمائشوں سے گزار کے پکا کرتا ہے، اور پھر جو صبر کرتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، جو بے صبری کرتا ہے پیچھے رہ جاتا ہے۔ فخلق الاسباب المضادة للحق، تو اس نے پیدا کیے اسباب جو اپوزٹ ہیں حق کے، واظہارها فی مقابلۃ الحق، اور ان کا ظاہر کرنا حق کے مقابلے میں، من ابین دلائلہ و شواہدہ، یہ سب سے زیادہ واضح اس کے دلائل اور شواہد میں سے ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی خلق السماوات والارض، ترجمہ کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وسائر المخلوقات، اور ساری مخلوقات کو، من اجل ان یعرف، تاکہ وہ پہچانا جائے، اللہ تعالی کی پہچان ہو، من اجل ان تعرف اسماؤہ و صفاتہ، تاکہ پہچانے جائیں اس کے نام اور اس کی صفات، وتعرف عظمت قدرتہ، اور پہچانی جائے اس کی قدرت کی عظمت، وسعت علمہ، اور اس کے علم کی وسعت، ویعرف جلالہ وکبریاؤہ، اور پہچانا جائے اس کا جلال اور اس کی بڑائی، وتعرف آلاؤہ و احسانہ، اور پہچانی جائیں اس کی نعمتیں اور اس کے احسانات۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ وہ ہستی ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو، ومن الارض مثلہن، اور زمین میں سے بھی انہی کی مانند، یتنزل الامر بینہن، نازل ہوتے ہیں حکم ان کے درمیان، الا لہ الخلق والامر، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے،
یعنی 7 آسمان اور 7 ہی زمینیں ہیں اور ان سب پر اللہ کے احکامات نازل ہوتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے گھیرا ہوا ہے ہر چیز کو. تو کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں جو 7واں آسمان ہے وہ کیسا ہوگا، اس کو تو کسی نے نہیں دیکھا. اور قرآن میں جب یہ آتا ہے نا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہتے ہیں اللہ نے اس آسمان کو مصابیح ستاروں سے چمکایا. تو باقی آسمانوں پہ کیا ہو، کیا وہاں ستارے نہیں ہیں؟ کیا کچھ اس کا بنایا ہوا ہے جس کے بارے میں ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، دیکھنا تو دور کی بات ہے. لیکن ان سب کو اسی نے کنٹرول کیا ہوا ہے اور وہی ان سب کا کام چلا رہا ہے، ان کو منظم کر رہا ہے، ان پر حکم دے رہا ہے. فَسَيِّدُ السَّمَاوَاتِ السَّمَاء، تو آسمانوں کا سردار، السماء وہ آسمان، اللتی فوقہا العرش وہ ہے جس کے اوپر عرش ہے، یعنی 7ویں آسمان کے بعد. وَسَيِّدُ الْأَرْضِينَ، اور زمینوں کی سردار، الارض التی نحن علیہا وہ ہے جس پر ہم رہتے ہیں. وفی کل سماء وفی کل ارض، اور ہر آسمان میں اور ہر زمین میں، خلق من خلقہ سبحانہ مخلوق ہے اس کی مخلوقات میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ہر جگہ اس کی مخلوق رہتی ہے. خلق کی بات ہے نا. وامر من امرہ، اور حکم ہے اس کے حکم میں سے. اس کی دلیل کہاں سے لا رہے ہیں؟ اس آیت سے لا رہے ہیں. یتنزل الامر خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن. وقضاء من قضائہ، اور اس کی تقدیر میں سے. وفی کل مکان، ترجمہ کریں، فی کل مکان ہر جگہ، وفی کل زمان اور ہر زمانے میں، وفی کل حال اور ہر حال میں، ولکل مخلوق اور ہر مخلوق کے لیے اس کا حکم بھی ہے اور اس کی قضا بھی ہے. الا ما اجہل الخلق بربہم، خبردار سنو کتنی نابلد ہے، لا علم ہے مخلوق اپنے رب سے. وما اجہلہم بالسلعۃ وثمنہا، اور کتنے جاہل ہیں اس کے سودے سے اور اس کی قیمت سے. وہ کون سا؟ جنت. یس. وحسرتاہ، ہائے افسوس. الی متی یتلبط الانسان فی الوحل، یتلبط کا مطلب ہوتا ہے لوٹ پوٹ ہونا. وحل کہتے ہیں کیچڑ کو، دلدل کو. کیچڑ میں کب تک لوٹ پوٹ ہوتا رہے گا، یعنی کب تک انسان کیچڑ میں لتڑا رہے گا. لبط الشعر، صحیح. کدودی، دودھ کس کو کہتے ہیں؟ کیڑوں کی طرح. لاہین، غافل. معرضاً عن ربہ، اپنے رب سے اعراض برتتے ہوئے. وَمَتَى يَشُدُّ الْعَبْدُ رَكَائِبَهُ إِلَى الرَّحْمَٰنِ، اور کب باندھے گا بندہ اپنی سواریوں کو رحمان کی طرف، یعنی کب اپنا سفر رحمان کی طرف کرے گا. وَإِلَى جَنَّةِ الرِّضْوَانِ، اور جنت الرضوان کی طرف. وَأَيْنَ السَّامِعُ وَالْمُجِيبُ، کہاں ہے سننے والے اور جواب دینے والے. قبل الرحیل إِلَى دار الخلود، ہمیشہ کے گھر جانے سے پہلے. مسافر، وہ مسافر جو دار الخلود کی طرف جا رہے ہیں، وہ کب بات سنیں گے اور کب جواب دیں گے، کب عمل بدلیں گے اپنا. رحیل کہتے ہیں سفر کرنے کو، یعنی مسافر. رحلہ کہتے ہیں نا سفر کو، ٹرپ. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف. وجنت، اور جنت کی طرف. ارضھا کارض السماء والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کی طرح ہے. اعدت للذین آمنوا، تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. باللہ ورسلہ، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے کر لے، اس کی نظریں کہیں اور لگ جائیں، میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اٹھ جائے. واللہ عز وجل هو الخلاق العلیم، اور اللہ عز وجل وہی الخلاق ہے، زبردست پیدا کرنے والا. العلیم، بہت زیادہ جاننے والا. والخلق کلہ فلق، اور مخلوق ساری کی ساری پھاڑی ہوئی ہے، یعنی پیدا کی ہوئی ہے، وجود میں لائی گئی ہے. یعنی فلق ہوتا ہے کوئی مشقوق چیز، یعنی جس کو پھاڑ کے نکالا گیا ہو، وہ خود نہیں وجود میں آئی، اسے پھاڑا گیا اور اس میں سے نکلی. اب پودا کیسے پیدا ہوتا ہے؟ بیج سے پھٹتا ہے. تو انسان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ سے باہر آتا ہے. اسی طرح گیلیکسیز کیسے بنی،
ستارے کیسے نکلتے ہیں، سب چیز. تو یہ سب کیا ہے؟ فلق ہے، سب مشقوق ہیں، شق ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں. واللہ عز وجل فالق الاصباح. صبح کیسے ہوتی ہے؟ اندھیرے سے وہ پھٹ کے نکلتی ہے روشنی، پو پھٹنا کہتے ہیں اس کو. تو صبح کا پیدا کرنے والا ہے. فلق الظلام فظہر الصبح. اندھیرے کو پھاڑا اس نے تو صبح ظاہر ہو گئی. وفلق الحب والنوا. اور دانے اور گٹلی یعنی بیج اور گٹلی کو پھاڑا. فظہر منہ انواع الزروع والاشجار. تو ظاہر ہو گئی اس سے ہر قسم کی کھیتیاں اور درخت. وفلق الارض. اور زمین پھٹتی ہے تو اس سے پودے نکلتے ہیں. فظہر منہا انواع النبات. طرح طرح کی نباتات اس میں سے ظاہر ہو گئی. وفلق الجبال فظہر منہا انواع العیون. پہاڑ پھٹے اور اس میں سے ہر قسم کے چشمے نکل آئے، پانی نکلا. وفلق السحاب عن المطر. اور بادلوں کو پھاڑ کے بارش نکالی، یعنی وہ الگ ہوتے ہیں تو اس میں سے. وفلق الارحام عن الاجنتی. اور رحموں کو پھاڑا جنین سے یعنی فیٹس سے. وفلق الظلام الباطل بالحق. اور باطل کے اندھیروں کو حق کی روشنی سے پھاڑا. کما فلق ظلام اللیل بالاصباح. جیسے رات کے اندھیروں کو صبح کی روشنی سے. فہو حقا رب العالمین. تو وہ سچا رب العالمین ہے. ورب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. اور فلق کا رب ہے. وَلَهُ وَحْدَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ. اکیلے اسی کے لیے ہے ساری تخلیق، کریشن، اور اسی کا ہے حکم. وَلِلْكَوْنِ أَوَامِرٌ مِّنَ الرَّبِّ. ساری کائنات پر رب کے احکامات چلتے ہیں. وَلِلْإِنسَانِ أَوَامِرٌ مِّنَ الرَّبِّ. اور انسان کے لیے بھی رب کی طرف سے احکامات آئے ہیں. جس طرح چاند ستاروں پہ اللہ کا حکم چل رہا ہے، اسی طرح انسانوں پر بھی اللہ کا حکم چلنا چاہیے جو اللہ نے حکم دے رکھے ہیں. ایسا نہیں کہ چاند ستاروں کو تو حکم دیا اس نے کہ ایسا کرو، اور انسان کو کچھ نہیں بتایا کہ تم کیا کرو. تو انسان کو بھی اس نے بتایا. تو یہ لاجک ہے ایک طرح سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کیوں چلیں. عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کو. کیوں کریں اطاعت؟ کیونکہ اس نے پیدا کیا نا. جیسے اس نے چاند کو پیدا کیا، چاند اس کی بات مان رہا ہے. مجھے اللہ نے پیدا کیا، مجھے بھی اللہ کی بات ماننی چاہیے. کوئی سوال؟ سزا جب ازداد کی بات ہوئی تھی نا، تو مطلب ازداد کہ ہمیں تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک ہمیں اپوزٹ کا پتہ نہیں ہوتا. تو مجھے بھی پہلے بڑا دل میں خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں کیوں میں قرآن پڑھنے لگ گئی ہوں. اچھی بلی تھی گھر میں، کیا ضرورت تھی ادھر آ کے سال پورا گزر گیا ادھر ہی ہوں، پتہ نہیں ٹھیک بھی کر رہی ہوں کہ نہیں. اب عجیب عجیب خیالات، کبھی کبھی بالکل ڈول جاتا ہے نا، بالکل فہم نہیں رہتا. پھر ہم نے کمپیریٹیو ریلیجن پڑھا، تو اس میں جب ہم نے باقی مذاہب تو پھر بھی تھوڑا عیسائیت یا تھوڑا اہل کتاب کے تھے، لیکن جب ہم نے ہندوازم پڑھا تھا نا، تو ان کی کوئی بیس ہی نہیں تھی. مطلب نہ ہسٹری ہے، نہ کوئی ان کا کوئی دیوتا ہے. مطلب ہر چیز کے آگے جھک رہے ہیں، ہر چیز کے آگے مطلب ایسے ذلیل ہو رہے ہیں لٹرلی. تو تب اس دن اذان ہوئی اس پیریڈ کے دوران، تو اس وقت مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی تھی اذان میں اتنا کچھ کیوں اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک یہی سارے سینٹینسز. اس دن مجھے سمجھ آئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. اور اس کے بعد جب میں نے اس کا جواب دیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام، تو لٹرلی میرے دل کے اندر اترا تھا اس وقت واقعی میں اللہ میں راضی ہوں اس بات پہ کہ تو ہی رب ہے، اسلام میرا دین. اس دن مجھے سمجھ آیا تھا کہ یہی اسپیسیفک سینٹینسز کیوں ہیں اذان میں، ہر وقت 5 وقت یہی کیوں ہم سنتے ہیں. ہمیں واقعی میں شعور نہیں ہے کہ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں. جب ہم دوسرے مذاہب کو پڑھتے ہیں تب سمجھ آتے ہیں ہم کیوں یہ کر رہے ہیں. وہ اندھیروں سے روشنی کی قدر آتی ہے نا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.